نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. بیچ 1 آپ سب کو خوش آمدید ہے. لیکچر نمبر 61 میں الحمد للہ ثم الحمد للہ. آج ہم اللہ کے نام اور اس کی مدد کے ساتھ گرامر کے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ٹیکنیکل ہے. ہم اس میں افعال کے ذریعے جو ہم اس میں افعال کے ساتھ حروف کے ذریعے کچھ انجینئرنگ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے کے لیے بہت سے اسٹوڈینٹس نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس ٹاپک کو ضرور اپنے کورس کا ہم حصہ بنائیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور برکت سے آج ہم اس کو اپنے کورس کے آؤٹ لائن میں شامل کر رہے ہیں. آج ہمارا انٹروڈکشن ہے. ٹھیک ہے، تعارفی لیکچر ہے غیر صحیح افعال. ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے غیر صحیح افعال. اللہ کی مدد مانگتے ہوئے میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ رولز شیئر کروں گی. اس میں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ شیئر کروں گی. لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک کام کرنا ہے. آپ کو ایک اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو خود ایک ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ایفرٹ کیا ہے کہ آپ کے بیسک کانسیپٹس جو ہیں فیل کے وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. پھر آپ کو جو کانجوگیشن ٹیبل ہے، گردان ہے، وہ صحیح طریقے سے آنی چاہیے. فیل کا وزن، سیگا، باپ، ان سب چیزوں کو آپ کو اپنا اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے کانسیپٹس کو. رائٹ؟ تو اپنے لیکچر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، ہمارے لیے اس ٹاپک کو سیکھنا آسان بنائے، کیونکہ کچھ اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کنفیوز کرتی ہیں بہت سے اسٹوڈینٹس کو. تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے یہ سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم جو ہے فیل کی تقسیم کا چارٹ ایک دیکھتے ہیں. ایک میں نے اس کا روڈ میپ بنایا ہے، چارٹ بنایا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے فیل کی اسٹڈی سٹارٹ کی تھی تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ فیل کو عربی زبان میں زمانے کے لحاظ سے 2 طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں ان کو دیکھیے. فیل باللحاظ زمانہ. فیل کو زمانے کے لحاظ سے 2 طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے: فیل ماضی اور فیل مضارع. یہ فیل کی ڈویژن ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کے بعد فیل کو پڑھا فیل بلحاظ تعداد حروف. یعنی فیل میں کسی بھی فیل کے 3 جو ہے نا روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. کوئی بھی فیل اس کے 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. جب ہم نے پہلے فیل اسٹڈی کیا تھا جن کے 3 روٹ لیٹرز تھے، انہیں ہم نے کیا نام دیا تھا؟ فیل ثلاثی مجرد. پھر ہم نے اس کے بعد کچھ افعال ایسے پڑھے جن میں ایڈیشنل لیٹرز بھی تھے. ٹھیک ہے، روٹ لیٹرز کے ساتھ ساتھ ہمیں ایڈیشنل لیٹرز ملے. ہم نے ان ایڈیشنل لیٹرز کے ساتھ ان افعال کی ٹرانسلیشن کی. ان ایڈیشنل لیٹرز کے آنے سے ان افعال کو کچھ خاص ابواب میں رکھا گیا، اور ان ابواب کی کچھ خصوصیات تھیں جسے ہم نے اس باب کے انڈر آنے والے افعال کی ٹرانسلیشن کرنا سیکھی تھی، پریکٹس کی تھی. تو ان افعال کو کیا کہا گیا تھا؟ وہ تھے فعل مزید فی. یعنی روٹ لیٹر کے علاوہ ہمیں اس میں ایڈیشنل لیٹرز ملے تھے. اب ہمیں سیکھنا ہے فعل باللحاظ حروف. یعنی عربی زبان میں حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کو
दो तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे जमाने के लिहाज से दो तरह से डिवाइड किया गया था। अच्छा, जो तादाद के हिसाब से है, फेल में हरूफ की तादाद के हिसाब से हमने स्टिल अभी तक सिर्फ दो तरह के अफ़ाल पढ़े, सुलासी मुजर्रद अफ़ाल और मजीदुल फील। इसके अलावा भी हैं, लेकिन अभी हमने उनकी स्टडी नहीं की। तो फेल बिल्लिहाज हरूफ को देखें अगर, तो फेल को दो तरह से डिवाइड किया गया। क्या है? सही फेल और गैर सही फेल। ठीक है, तो ये आपके सामने फेल बिल्लिहाज हरूफ दो तरह से आ गया। अब सही फेल और गैर सही फेल, हमें इसको समझना है कि ये क्या है। सही अफ़ाल रेगुलर वर्ब्स और गैर सही अफ़ाल वीक वर्ब्स कहलाते हैं। सही अफ़ाल वो अफ़ाल होते हैं जिनके मादा में हमजा, वाव या नहीं होता। ठीक है, यानी अब तक आप जो अफ़ाल पढ़ चुके हैं वो मोस्टली सही अफ़ाल थे। ठीक है? बहुत कम ऐसे अफ़ाल आए जिनमें हमजा, वाव और या आया, लेकिन वहां मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि यहाँ जो चेंजेस आ रही है वो आगे जाकर आप अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। गैर सही अफ़ाल ऐसे अफ़ाल हैं जिनके मादा में हमजा, वाव या आते हैं। ये डिफरेंस देखिए, सही अफ़ाल में हमजा, वाव या मादे के हरूफ का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि गैर सही अफ़ाल में हमजा, वाव या मादे के हरूफ का हिस्सा होंगे। ठीक है, गैर सही अफ़ाल को गैर सही इसलिए कहते हैं कि जब ये हरूफ किसी वजन या सीगे में आते हैं तो वैसा ही सीगा या वजन नहीं बनता जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, बल्कि इनके आने से उस वजन या सीगे की शक्ल चेंज हो जाती है। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ कि इन हरूफ के आने से किसी भी फेल का वजन या सीगा डिफरेंट बिहेव करता है। ठीक है, यानी हमजा, वाव और या अगर किसी फेल में आए तो उस फेल का जो वजन या सीगा है वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। अब उस बिहेवियर को हमें समझना है कि इनके आने से उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है कि वो अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। ठीक है, अब ये जो इसको यहाँ एक और चीज को हमें समझना है कि जब भी कोई फेल सही फेल की कैटेगरी से निकलकर गैर सही फेल की कैटेगरी में जाता है, तो फिर फेल माजी और फेल मुजारे की गर्दानों में कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है, अब ये जो गर्दान में चेंजेस हैं ये समटाइम्स एक सीगे तक लिमिटेड रहती हैं, या आधी गर्दान में तब्दीली आ सकती है, या गर्दान के कुछ सीगों में, या पूरी गर्दान भी चेंज हो सकती है इनके आने से। ठीक है, तो अब हमने क्या स्टडी करना है? हमने उन चेंजेस को स्टडी करना है। ठीक है, एक्चुअली में जो वो चेंजेस हैं ये वो चेंजेस हैं जो हमारे ग्रामर के टीचर्स, जिन्होंने इस अ, इन सारे रूल्स को कंपाइल किया था। ठीक है, उन्होंने इन चेंजेस को नोट करके जो रूल्स कंपाइल किए थे, हमने उनको समझना है। ठीक है, और ये जो रूल्स उन्होंने कंपाइल किए ये हमारे लिए आगे देखिए आसानी का कितना ज्यादा जरिया बने। ठीक, सही अफ़ाल और गैर सही अफ़ाल। सही अफ़ाल में हमजा वाओ या नहीं, गैर सही अफ़ाल में हमजा वाओ या आएगा। अब जो हमने ग्रामर में स्टडी कर रहे हैं, हमारी ग्रामर की स्टडी में इन अफ़ाल की रेशो क्या है इसको देखिएगा इस पाई चार्ट से, कि जो गैर सही अफ़ाल है हमारे, वो टोटल अफ़ाल का 19.54% आते हैं। राइट, और जो सही अफ़ाल है वो है 80.46%। तो जो ये 19.54% गैर सही अफ़ाल हैं, हमें इनको भी स्टडी करना है, क्योंकि इनके आने से फेल के सीगे या वजन में जो एक बिहेवियर चेंज आता है, हमें उस बिहेवियर को समझना है। वो जो टेक्निकलिटीज आती हैं, वो जो रूल्स हमारे
جو ٹیچرز ہیں، گرامر ٹیچرز نے کمپائل کیے، ہمیں انہیں سمجھنا ہے، کیونکہ جب ہم اعراب القرآن میں، ٹھیک ہے، کسی بھی ہمارے سامنے کوئی بھی فعل آتا ہے جو کہ غیر صحیح سیغے سے ہوگا، تو ہمیں اس کے روٹ لیٹر نکالنے آنے چاہیے، کیونکہ جو اس کے بیہیویئر چینجز کی وجہ سے جو سیغے میں تبدیلی آئی ہوتی ہے، ہمیں وہاں پر ان کے جو روٹ لیٹر ہیں ان کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہی وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، وہ رولز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، ان کی پہچان رکھتے ہوئے ہم ان کے روٹ لیٹرز ان افعال کے آسانی سے نکال سکتے ہیں، ان اب کی جو گردان ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ گردان میں کہاں چینج آیا، کس سیغے میں چینج آیا، کس سیغے میں چینج نہیں آیا، یا جو غیر صحیح افعال ہیں اگر وہ ثلاثی مجرد ابواب سے آئے ہیں تو وہاں کن ابواب میں چینجز آ رہی ہیں، کن میں نہیں آ رہی، اور مزید فی میں کیسے چینجز آ رہی ہیں ان غیر صحیح افعال میں، تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے ہمیں اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم صحیح افعال، ریگولر ورب، اور غیر صحیح افعال، ویک وربس۔ اب ان کو سمجھنا ہے ہم اس کی ایگزامپلس سے۔ صحیح افعال کے روٹ لیٹرز دیکھیے گا، کچھ افعال کے روٹ لیٹرز میں نے لکھے ہیں: سین جیم دال، شین کاف را، صاد دال قاف، سین میم عین۔ اب اگر آپ ان روٹ لیٹرز کو دیکھتی ہیں تو ان میں کہیں بھی کسی بھی فعل کے جو روٹ لیٹرز ہیں، مادہ کے حروف ہیں، ان میں آپ کو حمزہ، واو اور یا نہیں مل رہے۔ اب ہم غیر صحیح افعال کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، حمزہ میم نون، سین حمزہ لام، اس میں ہمیں حمزہ مل رہے ہیں، ان میں قاف واو لام، سین یا را، ہمیں واو اور یا مل رہے ہیں، پھر دال عین واو، نون سین یا، یہاں دیکھیے ہمیں واو اور یا مل رہا ہے، پھر واو قاف یا، وا واو یا۔ اب یہاں ہمیں جو لاسٹ دو ایگزامپلس ہیں ان میں دونوں مل رہے ہیں، واو اور یا ایک ہی فعل کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وا واو یا میں بھی واو اور یا ایک ہی فعل کا حصہ ہے۔ اب یہاں میں نے جو یہ حمزہ، واو اور یا کو ہائی لائٹ کر دیا آپ کے لیے، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ڈفرینٹ پوزیشنز پر آ رہے ہیں فعل میں، کہیں یہ با کلمے پر آ رہے ہیں، کہیں یہ عین کلمے پر آ رہے ہیں، کہیں یہ لام کلمے پر۔ تو اب ہمیں آگے غیر صحیح افعال کی کیٹیگریز کو سمجھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ان افعال کو بھی آگے سے کیٹیگرائز کیا گیا سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے، اوکے، پھر یہ رولز کمپائل ہوئے اس کے کہ کس طرح سے ہم ان کو سمجھیں گے۔ تو یہاں تک آپ کو آئی ہوپ کہ چیز جو ہے سمجھ آ گئی ہے۔ غیر صحیح افعال کو کیسے کیٹیگرائز کیا؟ نمبر 1، محموز، یعنی جس میں حمزہ ہو، محموز حمزہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محموز کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فا، عین یا لام کرنے پر ہمیں حمزہ ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ فعل جن کے مادے میں حمزہ فا، عین یا لام کلمے کی جگہ پر ملے گا۔ اب جب یہ ہمیں حمزہ فا، عین اور لام کلمے پر ملے گا تو پھر وہ تین کیٹیگریز بن رہی ہیں مزید، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں حمزہ فا کلمے پر ملتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ محموز الفا۔ اور ایک ایگزامپل دیکھیں، حمزہ میم را۔ پھر ہے محموز العین، یعنی عین کلمے پر ہمیں حمزہ ملے گا، سین حمزہ لام۔ محموز اللام، اس میں ہمیں لام کلمے پر حمزہ ملے گا، قاف را حمزہ۔ تو یہ ہے محموز، یعنی ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ حمزہ آئے۔ نیکسٹ دیکھیے گا، مضاف یا مضاف، کوئی حرف دو بار آ جائے، مضاف ڈبل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی حرف کی تکرار ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں وہاں پر کوئی حرف جو ہے کوئی نوکر مل جائے، ڈبل مل جائے، یعنی ایک حرف ڈبل ہو جائے وہاں پر، ٹھیک ہے،
تو اس کے ڈبل ہونے سے بھی سیگے میں چینج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس چینج کو بھی سمجھیں گے. اگزامپل دیکھیے گا، میم دال دال، غین را را. پھر غیر صحیح کی جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ ہے معطل، مادے میں واو یا آ جائے. معطل جو ہے یہ علت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ علت کسے کہتے ہیں؟ بیماری کو، ٹھیک ہے؟ تو اب معطل میں واو اور یا آئے گا مادے میں، تو معطل کی پھر فردر کلاسیفیکیشن کی گئی تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. معطل کے اندر جو انڈر آنے والے افعال ہیں ان کے روٹ لیٹرز نکالنے میں، ان کے رولز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو معطل کو جو مزید کیٹیگرائز کیا گیا وہ دیکھیے گا کہ واو اور یا کو یاد رکھیے گا، ان کو ہم جو ہے حروف علت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علت یعنی ان کے آنے سے جو ورب ہے نا وہ ویک ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے. علت بیماری کو کہتے ہیں نا. تو یہ واو اور یا حروف علت جس فعل میں آئیں گے وہ فعل سمجھے بیمار ہو جائے گا، پھر اس میں چینج آئیں گے، وہ ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کرے گا. تو یہی سارا ایک پورا ایک سرکل چلتا ہے. اگر ہمیں حروف علت فاعل میں پر ملے تو پھر ہم اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مثال. اگزامپل، واو زا را، یا سین را. سیکنڈ دیکھے گا، اگر ہمیں حروف علت عین کلمے پر مل جائے تو وہ فعل اجوف کہلاتا ہے. قاف واو نام، اور سیکنڈ اگزامپل ہے سین یا را. تھرڈ دیکھیے گا، اگر ہمیں نام کلمے پر علت مل جائے، حروف علت مل جائے، تو وہ کہلاتا ہے فعل ناقص. دال عین واو نون سین یا. اب یہ تینوں میں آپ دیکھیں کہ مثال کو اگر آپ دیکھیں تو مثال کی جو اگزامپلس ہیں اس میں فا کلمے پر ہمیں ایک جگہ پہ واو مل رہی ہے، اور جو سیکنڈ اگزامپل ہے وہاں ہمیں یا مل رہی ہے. پھر اگر ہم اجوف کو دیکھتے ہیں اگر، تو اجوف میں عین کلمے پر آ رہی ہے علت، تو قاف واو نام میں دیکھیے واو عین کلمے کی پوزیشن پر آ رہا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہی سیکنڈ ہمارے پاس اگزامپل ہے سین یا را، اس میں یا جو ہے عین کلمے کی پوزیشن پر آ رہا ہے. اور اگر ہم ناقص کو دیکھیں تو ناقص میں نام کلمے پر حروف علت ملے گا. تو دال عین واو میں واو نام کلمے پر آیا، اور نون سین یا میں یا ہمیں لام کلمے کی پوزیشن پر ملا. اب معطل کی ایک اور بھی ٹائپ ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں حروف علت ایک ہی فعل کے مادے میں دونوں حروف علت ایک ہی فعل کے مادے میں مل جائیں. جیسے اس کو کہتے ہیں لفیف. لفیف نکلا ہے لفافے سے، ریپ ہوا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہ واو قاف یا، اس میں واو اور یا دونوں حروف علت ہمیں مل رہے ہیں. اور طا واو یا، اس میں ہمیں واو اور یا اکٹھے ایک ساتھ مل رہے ہیں. تو جو واو اور یا ہے انہیں حروف علت کہا جاتا ہے. اب جو آپ نے یہ ساری غیر صحیح افعال کے اندر اس کی کلاسیفیکیشن پڑھی ہے، ان سب کو ہم ایک ایک کر کے ان کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ. محموز، ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ حمزہ آ جائے. امرا، سألا، قرأ. مضاف، ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی حرف کی تکرار ہو. قرارا، تبابا، عززا. پھر اس کے بعد مثال، ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں فا کلمے کی جگہ حرف علت واو یا آ جائے. وجدہ، وعدہ، یسرا. اجوف، ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں عین کلمے کی جگہ حروف علت آ جائے، حروف علت واو یا آ جائے. قوالا، خاویفا، بایع. ناقص، ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں نام کلمے کی جگہ حروف علت واو یا آ جائے. دعوا، طلبا، ہدایا. لفیف، ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں دو جگہ حرف علت آ جائے. وقیا، حیا، روایا.
تو یہ جو ابھی ہم نے ساری غیر صحیح افعال کے آگے فردر کلاسیفیکیشن کے انڈر آنے والے مزید اس کی جو کلاسیفیکیشن تھی اس کو سمجھائے. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. اب آنے والے آگے جو ہمارے 6 لیکچرز بنیں گے، یہ ہم ان کو انشاءاللہ کور کریں گے. ایک ایک ٹاپک لیں گے اور اس کا ایک ایک لیکچر ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، بہت زیادہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو انٹروڈکشن نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کنفیوز ہو سکتے تھے. تو ہم اس کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ کرتے جائیں گے اور کھولتے جائیں گے، ان کو ڈسکس کرتے جائیں گے، ان کے رولز کو، ٹیکنیکلٹیز کو، جو چینجز آ رہی ہیں، جو بھی اس میں صیغے میں بیہیویئر چینج آ رہا ہے کسی حرف علت آنے کی وجہ سے، یا حمزہ کے آنے کی وجہ سے، یا کسی بھی حرف کی جو ہمیں ٹوئن لیٹر مل جائے تکرار کی وجہ سے، وہ ساری چینجز ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے. محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لطیف انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے وکیبلری شیئر کرنے لگی ہوں. اچھا، سب سے پہلے یہ دیکھ لیجیے گا، معطل. ٹھیک ہے، اب اس کو ایک میپ کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جو معطل کے اندر آنے والے ہمارے پاس افعال ہیں ان کو سمجھتے ہیں. کہ میں نے لیا فا عین لام. ٹھیک ہے، تو فا کلمے پر اگر ہمیں حرف علت ملے تو کون سا فعل بنے گا؟ مثال، انیشیل وی. اگر ہمیں عین کلمے پر حروف علت مل جائے تو پھر بنے گا فعل اجوف، میڈیل وی. اور اگر ہمیں لام کلمے پر حروف علت ملے تو ہم اسے کہیں گے ناقص، فائنل وی. یا اس کے علاوہ اگر ہمیں حروف علت، دونوں حروف علت واو اور یا ایک ہی فعل میں مادے میں، ایک ہی فعل کے مادے میں مل جائیں تو پھر ہم اسے کہیں گے لفیف. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا، اس کو میں نے میپ کی شکل میں آپ کے سامنے معطل پہ رکھ دیا. اس میپ کو ڈرا کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ وکیبلری شیئر کرنے لگی ہوں. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہم آنے والے کچھ لیکچرز میں آپ کے ساتھ بولیں گے. کچھ ایسی ٹرمز ہیں ایکچولی میں جی. ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ ٹرمز بولی جاتی ہیں تو اسٹوڈینٹس اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب میں نے بھی پڑھا تھا تو مجھے بھی کچھ سمجھنے میں مشکل ہوئی تھی. مشکل اس طرح سے کہ ہم ان ٹرمز کے عادی نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو کچھ ایسی ٹرمز کی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو یوز ٹو کرنا ہے، کہ جو کہ عربک بکس میں، انٹرنیشنل عربک بکس میں جو یوز ہوئی ہوتی ہیں، تاکہ جب آپ لوگ اس بیسک گرامر کے بعد ان بکس کی اسٹڈی کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو. تو میں وکیبلری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جو ان کی میننگز ہیں وہ میں آپ کو اورل ایکسپلین کرتی ہوں. رائٹ. علت. علت نکلا، علت کہتے ہیں بیماری کو، وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے وجود کا سبب بنے، یعنی وجہ بنے. مینس کہ حروف علت کے آنے کی وجہ سے فعل میں جو چینج آتا ہے نا، اس وجہ سے اس کو علت کہتے ہیں. پھر ہے متحرک. متحرک یعنی حرکت والا. ہم کہتے ہیں نا متحرک حرف. ٹھیک ہے، تو جو حرکت والا ہوگا، جس پر کوئی حرکت ہوگی. ساکن، سائلنٹ، یعنی جو مجزوم ہوگا، جس پر جو ساکن ہوگا، جسے ہم نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، جس پر حرکت نہیں ہوتی لیکن وہ ساکن کہلاتا ہے، سائلنٹ کہتے ہیں جسے. موافق یعنی مناسب، یکساں، اکوموڈیٹنگ یا ایڈوائزیبل. پھر ما قبل. اچھا، ما قبل بہت یوز ہوگا، تو اس کو سمجھیے، یعنی جو پہلے ہو، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. اسی طرح ما بعد یعنی بعد والا، جو بعد میں ہو، جس کا ذکر بعد میں ہے. ٹھیک ہے، پھر منتقل کہتے ہیں ٹرانسفر کرنے کو. ٹھیک ہے، جیسے پھر ہے مثلین. اچھا، مثلین جو ہے نا، یہ نکلا ہے مثلن سے، مانند، مشابہ. ٹھیک ہے، سملر ہونا. اچھا، مثلین ایکچولی میں یہ مثنیٰ ہے، ڈوئل کا ورڈ ہے. ادغام. ادغام کہتے ہیں کہ ایسے دو حرف، ٹھیک ہے، کہ جن کا مخرج بھی ایک ہو اور ان کی صفات بھی ایک ہو. ٹھیک ہے، دو حروف جن کا مخرج اور صفات ایک ہو، اور اس میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو. ٹھیک ہے، پھر ان کو مرج کر دیا جاتا ہے، ادغام کہلاتا ہے.
फिर इज्तिमाई साकिनैन, दो साकिनों का जमा होना। ठीक है, एक या दो कलमों में दो साकिनों के जमा होने को इज्तिमाई साकिनैन कहते हैं। साकिन से निकला है साकिनैन, साकिनानी था असल में, तो इज्तिमाई साकिनैन मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन है, साकिनानी से साकिनैनी। ठीक है? फिर हजफ, हजफ कहते हैं डिलीट को, ड्रॉप करने को। और मुअत्तल मैंने आपको बताया वो है इल्लत से निकला, वीक। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मैंने आपके साथ वोकेबलरी शेयर की है। आज हमने क्या सीखा? आज हमने गैर सही अफ़आल का जो तारुफी लेक्चर है वो था हमारा। तो बस हमें याद क्या रखना है कि जब भी कोई फेल सही फेल की कैटेगरी से निकल कर गैर सही फेल की कैटेगरी में चला जाता है, तो फिर फेल माजी और फेल मुजारी की गर्दानों में कुछ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस एक सीगे में भी हो सकती है, आधी गर्दान में भी हो सकती है, या पूरी गर्दान में भी हो सकती है। सीखना क्या है कि हमें इन इन चेंजेस को सीखना है, और ये चेंजेस रैंडम नहीं होती, ये चेंजेस रूल्स को फॉलो करते हुए होती हैं। हमें उन रूल्स को सीखना और समझना और याद करना है। तो कंसंट्रेशन हमारी क्या होनी चाहिए कि हमें फोकस किस पे करना है इन सब गैर सही अफ़आल को सीखने के लिए। हमें अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी जो बेसिक गर्दाने हैं, कॉन्जुगेशन टेबल्स, फेल का वजन, सीगा और बाब, इन सब चीजों को हमें अपने स्ट्रॉन्ग रखना है। हमें अपने जुमला फिलिया को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि ये लेक्चर आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा गैर सही अफ़आल को करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम महमूद से स्टार्ट करेंगे अपने गैर सही अफ़आल को बाकायदा तौर पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।